جی میرا یہ سوال ہے کہ جو سرکار کی طرف سے لاڈلی بہنا یوجنا اسکیم ہے، اس کو لینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، آپ کا جو یہ سوال ہے کہ سرکار کی طرف سے ابھی فی الحال جو لاڈلی بہنا یا لاڈلی بہن یوجنا ہے، اس کا لینا بالکل جائز ہے۔ یہ سرکار کی طرف سے انعام ہے، یہ سرکار کی طرف سے انعام کہلایا جاتا ہے، لہذا اس کا لینا جائز ہے۔ اب بات کو اچھی طریقے سے سمجھیے، چونکہ یہ اسکیم، یہ یوجنا صرف اور صرف مستورات کے لیے ہے۔ اب مستورات کے لیے یہ لینا تو جائز ہو گیا، کیونکہ سرکار کی طرف سے ہے، یہ بطور انعام ہے، تحفہ ہے، اسے لے سکتے ہیں، شرعی اس کی اجازت ہے، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ تو لہذا اب ایک بات کو یہ جانیں اور سمجھے، چونکہ یہ مستورات کے لیے خاص ہے۔ جب یہ مستورات کے لیے خاص ہے تو مستورات کو جانا ضروری پڑتا ہے، مستورات کو اپنے کاغذات اور دیگر ضروریات کی تمام چیزیں جمع کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مستورات اس اسکیم کو حاصل کرنے کے لیے، اس یوجنا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بھول جاتی ہے، اپنا مذہب بھول جاتی ہے، اپنا ایمان بھول جاتی ہے، اپنا عقیدہ بھول جاتی ہے، مسئلہ یہ بگڑ جاتا ہے۔ وہ کیسا؟ اب شرعی اعتبار سے تو اس کی اجازت ہے، لیکن یاد رہے شریعت کے اندر پردہ ہے، شریعت کے اندر پردہ ہے، اور غیر محرم سے زیادہ بات کرنا شریعت میں منع ہے۔ اب جب مستورات جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، تحقیقات کرنے کے لیے نرم مزاج میں اور بہت سارا گفتگو کرنے کی ضرورت آن پڑتی ہے، تو مستورات کسی غیر محرم سے بہت زیادہ بات چیت کرتی ہے، جو کہ شرعی اجازت نہیں ہے۔ اور پلس وہ یہ ہے کہ جو پردہ ساتھ میں مستورات کے لیے ضروری لازم ہے، اس پردے کو بھول جاتی ہے اور بے حیائی کے ساتھ اور بے پردگی کے ساتھ غیر محرم کے پاس حاضر ہوتی ہے۔ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے کہ میری ماں بہنیں جو بھی اس اسکیم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو اس اسکیم کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن جب بھی وہ جائے کاغذات جمع کرنے کے لیے اپنے ساتھ کسی محرم کو لے کر جائے، خصوصاً شوہر کو ساتھ لے کر جائے، یا بیٹے کو یا بھائی کو یا والد محترم کو، لہذا بہتر یہی ہے کسی محرم کو ساتھ لے جائے۔ بہتر نہیں بلکہ اعلیٰ و افضل اور ضروری ہے کہ محرم ہی کے ساتھ جائے۔ ہاں، ایک جگہ سے دوسری جگہ قطعاً نہ جائے کہ کسی غیر محرم سے جب ضرورت پڑے بات کرنے کی اور کاغذات جمع کرنے کی تو ہمارے ساتھ ہمارا محرم ہو، ہمارے ساتھ ہمارا شوہر وہ بات کریں گا۔ جب بھی بات کرنے کی ضرورت آن پڑے، جو بھی ضرورت پڑے، وہ محرم ہماری طرف سے بات کرے گا، یعنی مستورات کے طرف سے بات کرے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خاتون کو چہرہ دکھانے کی نوبت آتی ہے تو مستورات سے، میری ماں بہنوں سے گزارش ہے مؤدبانہ عاجزی و انکساری کے ساتھ کہ وہ یہ کہے کہ کسی خاتون کو لایا جائے، ہم کسی غیر محرم کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں۔ اگر چہرہ دیکھ کر تم کو تصدیق کرنا ہی ہے تو کسی خاتون کو لاؤ، ہم اس کو ہمارا چہرہ دکھاتے ہیں، جب چل کر ہم تصدیق دیں گے۔ اور دوستو، میں مخاطب ہوں خصوصاً مستورات کے ساتھ، ان مردوں کے ساتھ جو مستورات کے محرم ہیں، یعنی وہ جو شوہر ہے، جو بھائی ہے، جو باپ ہے۔ میں ان والدوں سے اور ان بھائیوں سے اور ان شوہروں سے مخاطب ہوں کہ وہ اسکیم حاصل کرنے کے لیے اپنی ہی خاتون کو، اپنی ہی بیٹی کو، اپنی ہی بہن کو غیر محرم کے پاس تنہا بھیج دے۔ یہ شریعت کے ناجائز نہیں ہے، لہذا اسکیم حاصل کر سکتے
کرتے ہیں لیکن پردے کے ساتھ اور حیاداری کے ساتھ اپنے محرم کے ساتھ جائے، غیر محرم سے تن تنہا بات چیت نہ کرے اور قطعاً ان کے سامنے چہرہ نہ دکھائے، قطعاً اکیلے تن تنہا نہ جائے۔ یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ یہ شرعی دینی مسئلہ ہے کہ اگر سرکار کے طرف سے یہ سسٹم آتی ہے، اس کی تو اجازت ہے کیونکہ یہ سرکار کے طرف سے انعام و تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے والا بنائے۔